الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ رمضان المبارک کی سعادتیں اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. بار بار ہمیں اس پر اللہ کے دربار میں شکر گزاری بجا لانے کی ضرورت ہے. جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے کم ہے، ورنہ اس وقت کے حالات سے آپ حضرات بھی بخوبی واقف ہیں. لیکن اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر شر سے، فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رمضان المبارک کی یہ نعمت کسی بھی طرح سے پوری قدردانی کے ساتھ اور اس کی ہر طرح کے اکرام و اعزاز کے ساتھ یہ نعمت مکمل ہو، اور اس کے حصول کے لیے اور اس کے اہتمام کے لیے کچھ اہم باتیں جو ہمارے اکابرین کی طرف سے اور ہمارے اللہ والوں کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، اس کا مذاکرہ ہوا تھا. پہلی بات، رمضان کو وصول کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ تہجد کی پابندی ہے، خوب کثرت سے دعاؤں کا اہتمام ہے، جس پر تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئی. رمضان المبارک کو وصول کرنے کا تیسرا طریقہ وہ ہے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت. چونکہ رمضان المبارک کو قرآن پاک سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اور رمضان میں قرآن پاک کی عظمت اور کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور رمضان ہی میں قرآن پاک کو نازل بھی کیا گیا. اس لیے برسوں سے، بلکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی رمضان میں
قرآن پاک کو ایک خصوصی عظمت اور اہمیت حاصل ہے، اور اللہ کے بندے ہر مومن اور مسلمان، مرد عورتیں سب ہی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ دوسری ایسی مصروفیات، چاہے وہ تجارتی مصروفیات ہوں، دکان کی ہوں، سیل فون کی ہوں، یا کوئی اور یا بیکار وقت گزاری کی عادت، ان سب چیزوں کی وجہ سے قرآن پاک سے مناسبت اور قرآن پاک سے تلاوت ہماری زندگیوں میں کم ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں خود اپنے بچپن میں اور دیکھتا تھا کہ رمضان میں ہر نماز کے بعد مسجد میں ہی، گھر کا معاملہ الگ ہے، مسجد میں ہی لوگ بڑے اہتمام سے ہر نماز کے بعد قرآن لے کر کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی آدھ گھنٹہ مسجد میں بیٹھتے تھے۔ گھروں کی ان کی تلاوت الگ تھی، ان کا نظام الگ تھا، لیکن کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اب ایسا منظر بہت کم نظر آتا ہے۔ اور عجیب تھا کہ پوری مسجد میں ڈیسک بھرے ہوئے ہوتے تھے، مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ہر نماز کے بعد خصوصاً رمضان میں یہاں سے وہاں تک لوگ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وہ منظر آج کے اس زمانے میں، اس وقت میں وہ منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈال لی ہو اور اس کا نظام بنا لیا ہو، لیکن ہر نماز کے بعد کچھ وقت نکال کر کے اہتمام کے ساتھ مسجد ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جائے، کوئی نہ کوئی کام آ جائے، اور جو ہم منصوبہ سوچ کر کے جا رہے تھے کہ گھر میں پڑھیں گے یا دکان پہ بیٹھ کر کے پڑھیں گے، فیکٹری میں بیٹھ کر کے پڑھیں گے، وہ ناکام ہو جائے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد مسجد ہی میں کچھ دیر تلاوت کی جو عادت ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے بڑوں کی تھی، ہم اسے باقی رکھیں گے تو یہ چیز ہماری اولاد میں رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے رمضان کو قرآن پاک کے ذریعے سے ایسا وصول کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم فرماتے تھے، دن میں 30 قرآن پاک، رات میں 30 قرآن پاک، اور تراویح میں 1 قرآن پاک۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا عجیب اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ان کا جگری دوست تھا، ملنے جلنے والا تھا، دوسرے اوقات میں وہ آتا تھا تو حضرت اس کی بڑی قدر فرماتے، بڑا اکرام فرماتے۔ ایک بار وہ رمضان میں آ گیا، فجر کے بعد آیا، آ کر کے ملا، ملاقات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کب آئے، کیا ہوا، خیر خیریت پوچھی، اور سیدھے مسجد میں اپنے حجرے میں یا جہاں کہیں بھی ہیں حضرت تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور بہت وقت تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ حضرت نے وضو کیا، پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کے بعد نماز ہوئی، خیر خیریت ہوئی، حضرت نے بازو بٹھا لیا، بات چیت نہیں کی، پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اثر ہو گئی، پھر اثر کے بعد بھی یہی معاملہ رہا تو وہ بہت غصے ہو گیا۔ عوام میں سے تھا، بے تکلف دوست تھا، وہ غصے ہو گیا کہ رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے، تمہارے طرح بخار کی طرح گیا، تمہیں تو رمضان کا بخار چڑھا ہوا ہے، قرآن کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ وہ غصے ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دن بھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے، رات میں تراویح کے بعد بھی اپنے کسی خادم حافظ قرآن کو لے کر کے نوافل میں مصروف ہو جاتے۔
طبیعت میں کمزوری تھی، نفاست تھی، اس کے باوجود بھی کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سننے کا شوق اور معمول تھا۔ واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر کے ہمارے اکابر کا قرآن پاک سے جو مناسبت ان کا جو تعلق تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ روزانہ رمضان میں یہ معمول تھا۔ گھر والے بے انتہا پریشان کہ اتنا زیادہ اگر اپنا وقت عبادت میں لگائیں گے طبیعت پر کچھ اثر پڑے گا، ہو سکتا ہے صحت خراب ہو جائے۔ اس لیے ایک رات گھر کی مستورات نے خادم حافظ صاحب کو جو حضرت کو نماز پڑھاتے تھے ان کو کہلا کر کے بھیجا کہ آج کوئی بہانہ بنا کر تم یہ کہہ دو کہ حضرت آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہے، میں آج آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے بہتر ہے مجھے بھی کچھ آرام کرنے کا موقع دیں، آپ بھی آرام فرما لیں۔ حضرت کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ دیر آرام کرانے کے لیے یہ بہانہ اختیار کیا گیا۔ نماز کے بعد تراویح کے بعد حافظ صاحب نے عذر پیش کیا کہ حضرت آج میری طبیعت خراب ہے، میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہے تو آرام کر لو۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ آپ تھوڑی دیر حضرت بھی آرام کر لیں گے۔ اب وہ حضرت نے اسے اپنے بستر پہ سلا دیا، وہ سو گیا، وہ بیچارہ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ حضرت سو جائیں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آہستہ آہستہ اس کے پاؤں دبا رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کے اٹھ کے بیٹھا، دیکھا کہ حضرت بیٹھ کر کے اس کے پاؤں دبا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حافظ صاحب آپ روزانہ مجھے قرآن سناتے ہیں، آج آپ کے پاؤں میں درد ہو گیا، آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت کر دوں۔ تو وہ حافظ صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، حضرت مجھے تو آپ کو آرام دینا تھا اس لیے میں نے بہانہ بنایا، ورنہ نہ کوئی بخار ہے نہ کوئی بیماری ہے، چلیے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں نمازیں پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ شوق اور یہ مناسبت کی اللہ کے کلام سے ہمارے بزرگوں کو آج وہ چیز میرے دوست بزرگوں ہماری زندگیوں میں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اہمیت اور اس کا جو معمول اور اس سے جو مناسبت اور اس سے جو ایک عجیب تعلق ہمارے بزرگوں میں، ہمارے باپ داداؤں میں، ان سے بڑوں میں، ان سے پہلوں میں جو قرآن پاک سے تعلق تھا، ہم نے ہمارے بڑوں سے اس کہتے ہوئے سنا رمضان میں 3 ختم کا میرا معمول، رمضان کے 5 ختم کا میرا معمول، ہماری مستورات بڑی مستورات کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ 5 ختم کا ان کا معمول، لیکن افسوس کہ ہمارے 15-10 پارے بھی نہیں ہو پاتے۔ کوشش تو کرتے ہیں اور ارادہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ہمارے خوا اور ہماری خوا اتنے کمزور، ہماری مصروفیات اتنی زیادہ اور ہمارا دل قرآن پاک سے اتنا کھچا اور اتنا دور دور کے ہمارے 10-15 پارے بھی پورے رمضان میں نہیں ہو پاتے۔ اگر ہمارا یہ حال رہے گا ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ صرف رمضان میں قرآن دیکھ کر کے گزار لیں گے؟ نہیں میرے دوستوں، آئندہ آنے والے معصوم بچوں کی ذہن کو ابھی سے ہمیں بنانا ہے، قرآن پاک سے ان کی مناسبت اور ان کا تعلق ابھی سے ہمیں مضبوط کرنا ہے اور جوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ محنت کر کے کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کو لے کر کے رمضان کو میں بیٹھیں اور رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کریں، اپنی مستورات کو بھی لگائیں، اپنے بچوں کو بھی لگائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے الحمدللہ مکاتب میں قرآن پاک ختم کیے ہوئے ہیں، انعامات ان کو تقسیم کیے گئے اور بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں، ان کو انعام کا اعلان کر کے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ ایک وقت بنا کر ان سے بھی 2-3 قرآن کم سے کم رمضان میں پڑھوائیں اور ان سے وعدہ لیں کہ ہر رمضان انشاءاللہ ہر دن تو قرآن پڑھیں گے ہی پورے سال میں، لیکن رمضان میں انشاءاللہ 3-5 قرآن پاک ان کے بھی ختم ہو۔ ابھی سے عادت ڈالیں، یہ چیز دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے لیے اسے ختم ہونے نہ دے، وہ تعلق قرآن پاک سے ہمارا ختم نہ ہو۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ خود بھی قرآن ہرگز یہ نہ سوچیں مجھے نہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ اس کی غلط فہمی میں ہوتے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔
نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، روئے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے، یا اللہ میں کیسا بدنصیب انسان ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، موت سے پہلے یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، یا اللہ مجھے قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ لیکن پڑھنا نہیں بھی آتا ہے، قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھائیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، کچھ دیر اسے محبت کی نظر سے دیکھیں، قرآن پاک کھولیں، اس آیتوں پر، اس کی سطروں پر انگلیاں پھیرتے جائیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی اللہ وقت دے، جتنی بھی آپ کو سہولت ہو، کچھ دیر انگلیاں پھیرتے جائیں اور دل میں روتے جائیں، میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے، میرے پوتے اور میرے نوازے قرآن پڑھنے والے، معصوم امت کے نونہالان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، اور میں کتنا بدنصیب کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ روئے اور اللہ کے سامنے شکایت رکھے، یا اللہ موت سے پہلے قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا مجھے بنا دیجیے۔ اس لیے رمضان المبارک کو اصول کرنے کا بہترین طریقہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام ہے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے بچوں سے بھی کرانا چاہیے، ہماری مستورات سے بھی کرانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کل قیامت کے دن یا تو آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بن جائے گا، آپ کی سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دے گا۔ اور قرآن پاک اللہ کا اتنا محبوب اور چہیتا ہے کہ اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے، یا اس کے داخل کیے ہوئے مقدمے کو ہمارے خلاف اللہ رب العزت مسترد نہیں فرمائے۔ قرآن ہماری سفارش کر رہا ہے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ قرآن ہمارے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ یہ زندگی سے میری زندگی میں میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے، ہمارے اوپر مقدمہ چلے گا۔ اس لیے قرآن کو اپنا محبوب بنائیں، قرآن پاک کو اپنا دوست بنائیں، اپنا سفارشی بنائیں، قرآن پاک کو اپنا منش اور محبت کرنے والا، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ایک خوبصورت انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، فرشتے اسے الگ کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں، فرشتے اسے وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، میں کبھی اس سے الگ نہیں ہوں گا، تم اپنا کام کرو۔ فرشتے اس کا اپنا کام مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ خوبصورت لڑکا جو اس کے ساتھ تھا، وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہی قرآن ہوں جسے تو دنیا میں بڑی محبت سے پڑھتا تھا، بڑی عظمت میرے دل میں اس کی تھی، بڑا شوق تھا تجھے، میں وہی قرآن ہوں، میں اس وقت تک تجھ سے الگ نہیں ہوگا جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کرا۔ قرآن کو اپنا محبوب بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے، اپنے حق میں سفارشی بنائیے، اور یہ بہت اچھا موقع ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھ سے ہرگز جانے نہ دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام، زبان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ عموماً اکثر لوگ رمضان المبارک میں گالی گلوچ یا جھوٹ غیبت یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے۔ الحمدللہ زبان کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے بچنے کی بہت عادت ہوتی ہے، اور بچپن سے ماں باپ نے الحمدللہ وہ سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ روزے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، روزے میں گانا نہیں سنیں گے، روزے میں جو ہے کسی کو گالی نہیں دیں گے، اس کا اہتمام ہوتا ہی ہے۔ لیکن افسوس ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری خرابی یہ ہے کہ وہ زبان کا غلط استعمال تو نہیں کرتے، لیکن زبان کو چپ کرا کر کے رکھتے ہیں، خاموش ہے۔ میرا روزہ ہے میں خاموش ہوں، میرا روزہ ہے میں کسی کو کچھ نہیں، میں خاموش۔ اپنی زبان کو خاموش نہ کرائیں۔ ہاں خاموشی بھی بہت اچھی چیز ہے، حدیث پاک میں اس کی تعریف آئی ہے، بلکہ اسے ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک میں خصوصاً اور عموماً زندگی کے ہر دن، چاہے وہ کون سا بھی مہینہ کیوں نہ ہو، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
اور سوتے جہاں کہیں بھی اسے موقع مل رہا ہے، بشرطے کہ وہ ناپاک جگہ نہ ہو، گندی جگہ نہ ہو، اپنے زبان پر چاہے وضو ہو یا نہ ہو، اب جو کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ ناپاک جگہ نہ ہو، اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو چاہیے۔ اسی لیے قدم قدم پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصنون دعائیں سکھائی تاکہ میری امت ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، سیڑھی چڑھتے چڑھ رہے ہیں، خاموشی پہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے چڑھتے چڑھتے اللہ اکبر کہو۔ اتر رہے ہیں، کیوں خاموشی سے اتر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اترتے اترتے سبحان اللہ کہو۔ راستے میں چل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں سے ٹیکسی جا رہے ہیں، ٹیکسی سے یہاں آ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ادھر ادھر نماز سے مسجد کے لیے، مسجد گھر سے مسجد کے لیے، مسجد سے گھر کے لیے جا رہے ہیں، خاموش کیوں؟ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر، کوئی نہ کوئی ذکر ہو، کلمہ طیبہ ہو، استغفار ہو، کلمہ جو ہے دوسری جو کلمات تسبیحات جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، ان تسبیحات کا ورد رکھیں۔ اور رمضان کو وصول کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر کام کے شروع میں مصنون دعا کی عادت ڈالیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں جو نیک کام تم اہتمام سے جس نیک کام کی عادت ڈال لو گے اور دل ہی دل میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو گے، یا اللہ یہ عمل میری پوری زندگی میں داخل کر دیجئے، تو اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے، رمضان میں اہتمام کی برکت سے اور دعا کی برکت سے پوری زندگی میں وہ عمل اللہ تعالیٰ اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ لہذا کھانے کی مصنون دعا، سونے کی مصنون دعا، اٹھنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، اور بہت ساری مصنون دعائیں ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، بس ایسے ہی اندر چلے گئے، ایسے ہی آ گئے، ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں، ایسے ہی اٹھ رہے ہیں، ایسے ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی سنتوں کا لحاظ نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان میں اگر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ سنتوں کی پابندی کی جائے، اپنے بچوں کو پابندی کرائی جائے، اپنی مستورات کو پابندی کرائی جائے، یاد کر کے دعاؤں کا اہتمام کرایا جائے، دعا یاد بھی نہیں ہے، کتاب اٹھا کر کے دعا پڑھ کر کے یاد کرائی جائے، تو میرے دوستو رمضان کی اس برکت سے اللہ رب العزت ہمارا یہ عمل پوری زندگی میں داخل کریں گے، پوری زندگی میں داخل کریں گے، اور ہماری زندگی اگرچہ کہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، ساری زندگی کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کیا ایک لمحہ عبادت میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غمخواری کا ہے۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے رشتے داروں میں، ہمارے اپنے بھائیوں میں، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں، ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں کتنے لوگ معیشت کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ رمضان المبارک میں کچھ زائد خرچے گھروں میں آ جاتے ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، چھوٹے چھوٹے قرض لیتے ہیں اور وہ قرضہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے چکایا نہیں جاتا، اور کتنے ہمارے بھائی مسلمان، ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو بڑے بڑے قرضوں میں مبتلا ہے۔ لہذا یہ چپکے سے اللہ کے لیے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں تو ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، میں دوسروں کی کیا مدد کروں۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، مجھ سے کوئی کمزور بندہ دنیا میں ہے، میری گلی میں ہے، میرے رشتے داروں میں ہے۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے، میں کسی کی کچھ نہ کچھ مدد تو ضرور کر سکتا ہوں۔ ہاں، بڑی مدد بڑے لوگ کریں گے، ہم ہماری اپنے اعتبار سے اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے ہم دوسروں کی ضرور مدد کا جو ہے نظام بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی دے گا تو میں لوں گا، نہیں، ہمیں خود بھی دینا ہے، ہمیں خود بھی دینے والے بننا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اوپر کے ہاتھ، نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے۔
مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے. دینے کی عادت بنائیے، دینے کی عادت بنائیے اور ہمدردی خوب بانٹیے. اس وقت بہت ضرورت ہے. لوگ علاج و معالجہ کے اعتبار سے پریشان ہیں، معیشت اور کاروباری نظام کے ٹھپ ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر کے کاروبار اور گھر کا کام و کاج چلنے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے. کوئی اپنی بچی کی شادی کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی اور کچھ ضروریات، کوئی اپنے قرضے کو لے کر کے پریشان ہے. ہم خود محسوس کریں کون ہے ہمارے رشتے داروں میں ایسا مستحق کو سوچ کر سمجھ کر جو ہے بغیر کسی احسان کو جتائے ہوئے، بغیر کسی بڑائی اور تکبر کے چپکے سے اس کی مدد کرنے کی عادت ہم خود ڈالیں. ہمارے بچوں میں اس کا نظام بنائیں، ہماری عورتوں میں اس کا نظام بنائیں. اس سے رمضان المبارک انشاءاللہ پورا اصول ہوگا. رمضان کی تمام قدردانی ہوگی اور جس مقصد سے رمضان ہمارے پاس آیا ہے انشاءاللہ زیادہ تو نہیں، زیادہ تو ہم اتنا رمضان کی قدردانی ہم جیسے کمزور بندے، ہم جیسے جو ہے نالائق اسی رمضان کی قدر تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر کے کم سے کم شہید انگلی بتا کر شہیدوں میں تو ہم شامل ہو سکتے. ہمارے ان بزرگوں کی جنہوں نے پوری رمضان کی قدر کی ہے، کم سے کم ان کے ساتھ نہیں ہم کی جزیوں میں تو ہمیں جگہ مل سکتی ہے. اس لیے رمضان کی قدردانی کے یہی ہے اور رمضان کو وصول کرنے کا طریقہ یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا، روزوں کا اہتمام اور پھر عبادات کا اہتمام جو ہے ہماری زندگیوں میں ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصی دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں. کتنی ریاستوں میں مسجدیں بند کر دی گئی. اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہماری ریاست میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ حضرات خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. مسجدیں ایسی ہی آباد رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں اور جہاں کہیں سخت ترین حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہاں کے حالات ختم فرمائے، حالات کو سازگار فرمائے، مسجدوں کو آباد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.